میں مظاہرہ کر کے آ رہی ہوں وہ میرے لیے یا مسلم لیگ نون کے لیے نہیں، وہ اس جعلی اور سلیکٹڈ حکومت کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ آج جس طرح پرامن اور نہتے کارکنوں کے اوپر جس طرح پتھر برسائے گئے، اسپرے کیا گیا اور جس طرح ان کے اوپر آنسو گیس پھینکی گئی، جس سے ہمارے متعدد کارکن جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، ان کے سر پھٹے ہیں، ان کو چوٹیں آئی ہیں، میں اس کی بھرپور مذمت کرتی ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو، مسلم لیگ نون کے ان سپورٹرز کو جو میرے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے، مسلم لیگ نون کی محبت میں، میاں نواز شریف کی محبت میں جو آج اس جبر کا سامنا کرتے ہوئے وہاں کھڑے رہے، میں ان کو میڈیا کی وساطت سے سلام پیش کرتی ہوں۔ اور آج میں نے پہلی دفعہ یہ مظاہرہ دیکھا ہے کہ ایک طرف سے پتھر آ رہے ہیں، آپ کو ایک نیب گردی کا سامنا ہے، آپ کے اوپر آنسو گیس اور وہ پانی سے وہ ہو رہی ہے، لیکن کارکن کھڑا رہا، کارکن ہلا نہیں۔ تو میں خراج تحسین بھی پیش کرتی ہوں، سلام بھی پیش کرتی ہوں، اور جو لوگ زخمی ہوئے ہیں ان کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلدی صحت یاب کرے۔ اور رانا صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ جن کارکنوں کو اریسٹ کیا ہے ان کو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی جو لیگل معاونت ہے وہ بھی پارٹی کرے گی اور ان کی خبرگیری بھی کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے جو سیکیورٹی گارڈز ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ انسنگ ہیروز ہوتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرنا یہاں بہت ضروری ہے کہ جب میری گاڑی نیب کے نزدیک پہنچی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ اس سائٹ پہ عوام کا ایک سمندر ہے، میں نہیں جانتی تھی کیونکہ مجھے گاڑی میں سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو اچانک آنسو گیس اور وہ شیلنگ شروع ہو گئی، اور اس سے میری گاڑی کے ارد گرد جو لوگ تھے وہ ذرا دور دور ہٹ گئے، میری گاڑی بالکل اکیلی کھڑی تھی، تنہا کھڑی تھی۔ اسی اثناء میں سامنے سے نیب کے دفتر کے سامنے سے، بالکل سامنے سے جہاں پہ بیریکیڈز لگے ہوئے تھے اس کے پیچھے سے، سامنے سے نہیں اس کے پیچھے سے، بیریکیڈز کے پیچھے سے میری گاڑی کے اوپر پتھراؤ ہوا، اور اتنے بڑے بڑے پتھر میں نے خود دیکھے۔ میری گاڑی بلٹ پروف گاڑی تھی، اس کے باوجود اس کی جو ونڈ سکرین ہے وہ بالکل ٹوٹ گئی ہے، اس کے اندر بہت بڑا ایک سرے سے دوسرے سرے تک کریک آ گیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اس کی چھت پہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے وہ پتھر آئے۔ میرے سیکیورٹی گارڈز پھر بھی بالکل ان کے پاس کوئی شیلڈ نہیں تھی، کوئی پروٹیکشن نہیں تھی، وہ میری گاڑی کے آگے کھڑے رہے۔ تو میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ اور میرے پہ نیب نے اگر مجھے بلا ہی لیا تھا، اگر ایک مضحکہ خیز الزام تو لگایا نہیں، یہ میرے پاس ان کی پریس ریلیز پڑی ہے، ان کی جو کال اپ نوٹس ہے یہ پڑا ہے، یہ مجھے پرسوں موصول ہوا ہے، پرسوں، اور میڈیا کے ذریعے بڑے چالاکی کے ساتھ بغیر بلیک اینڈ وائٹ میں کوئی چیز لائے ہوئے میڈیا کو انفارمیشن ریلیز کی، اور یہ اشارتاً یہ کہنے کی کوشش کی گئی، جو رنگ اس کو میڈیا پہ دیا گیا نیب کی طرف سے ان آفیشلی، کہ شاید کوئی زمین ہے جو میں نے سستے داموں خریدی ہے اور اس میں کوئی شاید میں نے کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہے۔ تو یہ ہے نیب کا کال اپ نوٹس، اس کی آپ ذرا اسکرین شاٹ لے لیں، اس میں میرے پہ ایک الزام بھی نہیں لگایا۔ ایک سیکنڈ ذرا سنیے۔ The inquiry conducted so far revealed that you have purchased land in فلاں areas، موزہ سلطان کے، موزہ مل، لکھوال and موزہ بدو کی ثانی، district لاہور، and in this regard you are required to provide details of the following: details of land acquired, purchased in each of the موزہ year wise breakup,
sources of funds جو کہ already ان کے پاس ہیں, details of taxes and duties paid, provide details of subsequent sale of land if any, وہ جانتے ہیں کہ میں نے land کی sale نہیں کی, provide details of the use of the land whether it is being used for cultivation or agricultural purposes. یہ نوٹس ہے, اس میں الزام کوئی نہیں ہے, اس کو بہت ویگ رکھا گیا ہے کیونکہ مجھے بلانا مقصود تھا, اور اب میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ مجھے بلانے کے پیچھے, اس ویگ سے نوٹس کے پیچھے جس میں کوئی الزام نہیں ہے, مجھے بلانے کے پیچھے مجھے نقصان پہنچانا مقصود تھا. کیونکہ آج میرے ساتھ جو سلوک کیا گیا, میں نے پاکستان کے 72 سال میں یہ ہوتے نہیں دیکھا. پرویز رشید صاحب میری گاڑی میں تھے اور انہوں نے مجھے, جب وہ ونڈ اسکرین سمیش ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ شکر کرو کہ یہ بلٹ پروف گاڑی تھی, اگر یہ بلٹ پروف گاڑی نہ ہوتی تو شیشہ ٹوٹتا اور اس کے بعد جو اینٹیں نما پتھر انہوں نے پھینکے وہ سب میرے سر پہ لگتے کیونکہ میں فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی. تو میں اس چیز کو کیسے کنسٹرو کروں, اس چیز کا میں کیا مطلب لوں, یہ آپ سب میرے سے بہتر جانتے ہیں. لیکن کلیئرلی اگر وہ بلٹ پروف گاڑی نہ ہوتی تو سامنے سے جس طرح پولیس کی یونیفارم میں لوگ, مجھے نہیں پتا وہ پولیس کے تھے یا نہیں, لیکن وہ پولیس کی یونیفارم میں تھے. پنجاب پولیس جنرلی یہ نہیں کرتی, لیکن جس طرح سے وہاں سے وہ ہوا وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. میرے ہاتھ میں موبائل تھا, میں نے جلدی, کیونکہ گاڑی ہل رہی تھی, پتھر لگ رہے تھے, تو میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے موبائل کیمرہ سے اس کی ویڈیوز بنا لی اور ایویڈنس کے طور پہ اسی وقت ان ویڈیوز کو میں نے ٹویٹ کر دیا. پرویز رشید صاحب کا کہنا ہے کہ اگر وہ گاڑی بلٹ پروف نہ ہوتی اور اس گاڑی کی ونڈ سکرین ٹوٹ جاتی, اس کے بعد جو پتھر آ رہے تھے وہ میرے سر پہ لگتے, مجھے لگتے, اور شاید وہ کلیئرلی مجھے جانی نقصان پہنچانے کی ایک کوشش تھی, یا جانی نقصان پہنچتا یا میری ہیڈ انجری ہو سکتی تھی جس میں ابھی ہسپتال میں شاید پڑی ہوتی. میں اب وہ کہنا نہیں چاہتی. تو جس انتقام گاہ سے میں ابھی آ رہی ہوں اس کی حیثیت تو میں نے آپ کو بتا دی. اس کے بعد انہوں نے مجھے یہ کہنا شروع کیا کہ آپ انآفیشلی کہ آپ واپس چلی جائیں. میسیجز آنے شروع ہو گئے ادھر ادھر کہ میں نے کہا میں تو واپس نہیں جاؤں گی. میں نیب کے دروازے کے باہر کھڑی رہی اور میں نے کہا کہ کیونکہ آپ نے میرے پہ اتنا مجھے بلایا ہے ایک ایسے کال اپ نوٹس میں, تو میں تو جواب لے کے آئی ہوں, میں تو جواب دوں گی, میرے پاس سب جواب ہیں, مجھ سے لے لیں. کہا نہیں بی بی آپ واپس جائیں. تو رانا ثناء اللہ صاحب نے پھر ان کو کہا کہ وہ واپس نہیں جائیں گی, آپ اگر لکھ کے دینا چاہتے ہیں, کیونکہ آپ پھر یہ کہیں گی ہم نے بلایا تھا وہ حاضر نہیں ہوئی, پیش نہیں ہوئی. میں تقریباً کوئی 1.5 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ وہاں کھڑی رہی, انہوں نے دروازہ نہیں کھولا اور اندر چھپ کے بیٹھے رہے. اور رانا صاحب نے پھر ان کو کہا کہ لکھ کے دیں, تو وہ لکھ کے دینے کو پہلے تیار نہیں تھے. پھر انہوں نے اپنی کوئی پریس ریلیز ایشو کی اور کہا کہ آج مریم نواز واپس جائیں, تو آج کی جو ان کی پیشی ہے وہ کینسل ہو گئی ہے. سوال وہاں پر کیے جاتے ہیں جہاں سوال کرنے والے کا کوئی کردار ہو. نیب کے کردار مجھے تو بہت پہلے سے پتا تھا, نواز شریف صاحب کو بہت پہلے سے پتا تھا, رانا ثناء اللہ صاحب کو بہت پہلے سے پتا تھا, شاہد خاقان عباسی صاحب کو بہت پہلے سے پتا تھا, حمزہ شہباز کو بہت پہلے سے پتا تھا, سعد رفیق صاحب کو بہت پہلے سے پتا تھا, اور بھی ہمارے جو مسلم لیگ نون کے لیڈرز ہیں جن کو جو نیب گردی کا نشانہ بنے, وہ بھی سب جانتے تھے. لیکن نیب کے ان ہتھ کنڈوں پر مہر اب سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان نے اپنے ریمارکس اور اپنے فیصلوں کے ذریعے لگا دی, ہائی کورٹ کے ججز نے, معزز جج صاحبان نے اپنے فیصلوں اور ریمارکس کے ذریعے لگا دی, اور رہی صحیح کسر اس کی ہیومن رائٹس واچ نے پوری کر دی, جس میں یہ کلیئرلی کہا گیا کہ نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے اور سیاسی جوڑ توڑ کے لیے, پولیٹیکل اپوننٹس کو سپریس کرنے کے لیے, ان کو بلیک میل کرنے کے لیے, ان کو دبانے کے لیے اور حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے نیب کو جو ہے وہ استعمال کیا گیا. تو اس حیثیت کا, اس میں تو میرا خیال ہے کہ ایسی نیب کے سامنے پیش نہ ہونا شاید قانون کی زیادہ پاسداری ہوگی, کیونکہ نیب تو اب ان ریمارکس کے بعد, ان فیصلوں کے بعد اور اس دہشت گردی کے بعد
اس انتقام کی سیاست کے بعد، انتقامی حربوں کے بعد، کارروائیوں کے بعد نیب تو اب ایک خود مطلوب ادارہ ہے. نیب کو تو اب خود جواب دینے کہ انہوں نے پاکستان کے ٹیکس پیئر کا پیسہ، پاکستان کے ایکسچیکر کا پیسہ انہوں نے سیاسی انجینئرنگ میں کیوں اس کا بے دریغ استعمال کیا، کیوں نیب نے اس پیسے کے ذریعے مخالفین کی جوڑ توڑ کی، سیاسی جماعتوں کی ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور حکومت کی مدد کی. ابھی میر شکیل الرحمان صاحب کا آپ کیس لے لیں. ایک وزیر موصوف فرما رہے تھے کہ میں عمران خان صاحب سے یہ درخواست کروں گا کہ میر شکیل الرحمان صاحب کو چھوڑ دیں. تو میر شکیل الرحمان صاحب کو، جن کو 140 دن ہو چکے حبس بے جا کے اندر، ان کو کیا عمران خان صاحب نے پکڑا ہے؟ ان کو تو نیب نے پکڑا ہے. اور کیا عمران خان کے کہنے سے وہ نیب اس کو چھوڑ دے گی؟ تو یہ حالت زار ہے نیب کی، جس میں مجھے اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ان کا اصول یہ ہے کہ ناانصافی صرف ہونی نہیں چاہیے. نیب کا اصول یہ ہے کہ ناانصافی صرف ہونی نہیں چاہیے بلکہ ہوتے ہوئے نظر بھی آنی چاہیے. پولیٹیکل انجینئرنگ اور جوڑ توڑ جو ہے وہ صرف ہونا نہیں چاہیے، ہوتے ہوئے نظر بھی آنا چاہیے. اور اب ان کا یہ اصول ہے کہ دہشت گردی نیب کی طرف سے صرف ہونی نہیں چاہیے، آج پوری دنیا نے جیسے دیکھا کہ ہوتے ہوئے نظر بھی آنی چاہیے. تو بڑا گھناؤنا کردار ہے نیب کا، جتنی اس پہ بات کی جائے کم ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ میرے پہ پہلا دوسرا مقدمہ نہیں ہے، یہ میرے پہ تیسرا مقدمہ ہے. اور اگر پہلا مقدمہ اتنا اچھا تھا تو پھر دوسرا بنانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اور اگر دوسرا مقدمہ اتنا وہ تھا مضبوط تھا تو تیسرا بنانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ پہلا بھی ختم ہو گیا، دوسرا بھی ختم ہو گیا، تیسرا جو ہے اس کا بھی وہی انجام ہوگا جو پہلوں کا ہوا، یعنی کہ کچھ نہیں. ایک انکشاف آج میں یہاں کر دوں کہ جس ریفرنس کے اندر یا جس انویسٹیگیشن کے اندر انہوں نے مجھے پچھلے سال پکڑا تھا نیب نے، اور تقریباً 60 دن میں ان کی مہمان رہی تھی. پہلی پاکستان کی 72 سال کی ہسٹری میں پہلی خاتون سیاستدان جو نیب کی مہمان رہی ہے. اور اس وقت ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کہاں رکھیں، کیونکہ ان کے پاس خواتین کو رکھنے کا کوئی جگہ نہیں تھی. لیکن وہ جس مقدمے میں مجھے پکڑا گیا، کیا آپ جانتے ہیں، کیا پاکستان کے عوام جانتے ہیں کہ وہ ریفرنس 1-1.5 سال کے باوجود آج تک نہیں بن سکا؟ انویسٹیگیشن کے نام پہ مجھے 60 دن رکھا اور سوائے انویسٹیگیشن کے وہاں سب سوالات مجھ سے پوچھے گئے. مجھ سے پوچھتے رہے، وہ بہت انٹرسٹڈ تھے میری زندگی میں، تو مجھ سے پوچھتے رہے کہ مسلم لیگ نون تو بہت بڑی سیاسی جماعت ہے، وہاں آپ کی کتنی سے ہے، مسلم لیگ نون میں مشاورت کا کیا عمل ہے، آپ کون سی کتابیں پڑھی ہیں، آپ کا فیوریٹ آتھر کون سا ہے. پولو کویلو کے اوپر میرے سے ڈسکشنز ہوتی رہیں، ملکی سیاسی منظر نامے پر میرے سے ڈسکشنز ہوتی رہیں. اگر نہیں پوچھا تو مقدمے کے بارے میں چیزیں نہیں پوچھی. اور وہ مجھے سمجھ آتی ہے کہ 2018 میں جب مجھے اریسٹ کیا، کیوں کیا؟ الیکشن آ رہے تھے، نواز شریف کو اریسٹ کرنا اور مریم نواز کو اریسٹ کرنا تو ضروری تھا، اس کے بغیر تو الیکشن نہیں جیتا جا سکتا تھا. وہ دھاندلی کا ایک بہت بڑا حصہ تھا. سمجھ آ گئی مجھے تو کوئی اس میں شک ہی نہیں تھا کہ مجھے کیوں پکڑا اس وقت. پچھلے سال مجھے کیوں گرفتار کیا انویسٹیگیشن کے نام پہ، وہ بھی سمجھ آتی ہے کہ ایک کے بعد ایک میرے ایسے زبردست جلسے ہو رہے تھے کہ ماشاءاللہ عوام کی ایک لہر اٹھ رہی تھی، ایک رائے بن رہی تھی، ایک طوفان آ رہا تھا جس کو روکنا ضروری تھا. اور 8 تاریخ کو کشمیر میں میرا جلسہ تھا. کشمیر پہ ہم ابھی بعد میں آتے ہیں. کشمیر پہ میرا جلسہ تھا اور 6 تاریخ کو مجھے جب میں میاں صاحب سے ملنے، اپنی ہفتہ وار ملاقات کے لیے میں ان سے ملنے جب کوٹ لکھپت جیل گئی تو وہاں میں میاں صاحب کے ساتھ ملاقات کر رہی تھی. ہم دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. تو مجھے وہ جیلر صاحب آ کے کہتے ہیں کہ آپ کو باہر شہباز شریف صاحب بلا رہے ہیں. تو میں جب جیل کے گیٹ سے باہر نکلی تو شہباز شریف صاحب کھڑے تھے، ساتھ نیب کھڑا تھا، پولیس کھڑی تھی. تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یہ آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں.
تو میں نے پوچھا کیوں؟ بس میڈم یہ اس طرح سے مجھے انہوں نے میں نے کہا اچھا میں آتی ہوں، میں اندر میاں صاحب سے ملاقات میں ہوں، میں میاں صاحب کو خدا حافظ کہہ کے ایک دفعہ ان کو گلے مل کے میں آپ کے پاس واپس آتی ہوں۔ انہوں نے مجھے اندر جانے دیا۔ ابھی میں اندر میاں صاحب کے پاس پہنچی اور میں نے میاں صاحب کو بتایا کہ مجھے باہر اریسٹ کرنے آئے۔ میاں صاحب نے کہا کیوں؟ میں نے کہا میں نہیں جانتی۔ تو اتنے میں نیب جیل کے اندر گھس آئی، جس کمرے میں اور میاں صاحب موجود تھے، وہاں آ کر مجھے میاں صاحب کے سامنے انہوں نے گرفتار کیا، اور میرے بچے بیٹھے تھے، میری بیٹی بیٹھی ہوئی تھی، وہ چھوٹی ہے عمر کی، وہ رونے لگی۔ میاں صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان کے سامنے ایک بہت سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مجھے گرفتار کیا، اور میں ان کو کہتی رہی کہ آپ فکر نہ کریں، کچھ نہیں ہوتا۔ مجھے نیب لے گئے۔ لیکن اب آج گرفتار کرنے کا یا آج مجھے نیب میں بلانے کا 1 سال بعد اچانک ان کو کیا خیال آیا؟ آج تو کوئی جلسے ریلیز نہیں ہو رہی، آج تو کوئی سر پہ الیکشن نہیں ہے۔ تو اس پہ میں سوچ رہی تھی کہ آج اچانک کون سی کوئی ایسی چیز سچویشن آ گئی ہے کہ ان کو یہ کرنا پڑا، مجھے بلانا پڑا پھر سے۔ تو میرا خیال ہے کہ میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ خوف جو آج کل ان کے انٹرنل سرویز ہو رہے ہیں، جن کی خبر یہ میڈیا کو تو ریلیز نہیں کرتے، لیکن سرویز کی خبر ہم تک بھی پہنچتی ہے، تو ان سرویز میں مسلم لیگ نون اور نواز شریف کا گراف جو ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گیا ہے، اور پنجاب کے اندر اسپیشلی مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز اس وقت پریس کانفرنس کر رہی ہیں۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پرامن اور نہتے کارکنان پر شیلنگ کی گئی، پتھر برسائے گئے۔ ان کے جو انٹرنل سرویز ہوئے ہیں یہ اس سے بہت بری طرح گھبرا گئے ہیں، پینک کر گئے ہیں، اور اس کے بعد ان کو نواز شریف کا ہر حربہ استعمال کر کے دیکھ لیا، لیکن مسلم لیگ نون کا گراف جو ہے وہ پنجاب سے ان کو ان کے سروس کے مطابق مسلم لیگ نون سویپ کر رہی ہے۔ تو یہ وہ خوف ہے۔ اور آج میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ عمران خان صاحب کو بہت شوق تھا اقتدار میں آنے کا، لیکن آج اتنی ناکامیوں اور پے در پے ناکامیوں کے بعد وہ صرف اس لیے اقتدار سے چپکے ہوئے ہیں کہ پہلے ان کو آنے کا شوق تھا، اب جانے کا خوف ہے۔ اور وہ خوف کیوں ہے؟ وہ خوف اس لیے ہے کہ اتنے ظلم کر بیٹھے ہیں کہ اب ان کو صرف اقتدار سے چپکنے میں اپنی سروائیول نظر آتی ہے۔ ایسے الفاظ ہم نہیں استعمال کرتے۔ اتنے ظلم وہ کر چکے ہیں کہ اب ان کو اپنے انجام سے خوف آتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو اب ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو بلا رہے ہیں، اس کو بلا رہے ہیں، تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ پاناما بھی ختم ہو گیا، اقامہ بھی ختم ہو گیا، باقی چیزیں بھی ختم ہو گئیں، تو مسلم لیگ نون نے تو بہت سہ لیا، بہت برداشت کر لیا۔ آپ کو تو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ آپ کا کیا ہوگا جب آپ کو جو 6 مہینے کی مہلت ملی ہے جب وہ ختم ہو جائے گی؟ تو آپ تو خود اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کر چکے ہیں کہ آپ کو 6 مہینے کی مہلت ملی ہے، وارننگ ملی ہے، اور جو حکومت اب مہلتوں پہ چل رہی ہو وہ اب خوف نہیں کھائے گی تو کیا ہوگا؟ آپ کو تو کلیئرلی یہ کہا گیا ہے، آپ کی زبان سے ہم نے سنا، آپ نے یہ کہا کہ 6 مہینے ملے ہیں ہمیں، اور 6 مہینے کے بعد وہ معاملات کہیں اور چلے جائیں گے۔ کہاں چلے جائیں گے یہ میں نہیں جانتی، لیکن ان کو پتہ ہے کہ کیا ہوگا۔ تو یہ خوف کی جو اچانک یہ پینک کی ایک لہر اٹھی ہے، اس کی یہ وجہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اب میں نے کشتیاں جلا دی ہیں، تو کشتیاں جلانے کا اور کوئی مطلب نہیں ہے۔ کشتیاں جلانے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اتنے ظلم کر لیے ہیں، اتنی زیادتیاں کر لی ہیں کہ اب میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا۔ اور
ایک بات میں آپ کو بتا دوں, جیل سے ڈرانے کی, ایک سیکنڈ دیکھیں, ڈسٹرپشن ہوتی ہے, میرا فلو ٹوٹ جاتا ہے. ان کو پیچھے کریں, ان کو پیچھے کریں, پیچھے کریں. ایک سیکنڈ خاموشی اختیار کریں پلیز. ایک منٹ پلیز. ایک سیکنڈ پلیز, دیکھیں بڑی مہربانی, نہیں بچوں پلیز پلیز ڈوگر صاحب, دیکھیں ڈسٹرپشن ہوتی ہے, میرا فلو ٹوٹ جاتا ہے, یہ اچھی بات نہیں ہے. ڈوگر صاحب کیا مشکل ہے, وہ پیچھے کر دیں. اور بات یہ ہے, پیچھے آپ بھی پیچھے ہو جائیں. بات یہ ہے کہ آپ کی حکومت کو ہر محاذ پہ ناکامی کا سامنا ہے. آپ اپنی نالائکی سے معاملات کو خراب سے خراب تر کرتے جا رہے ہیں, لیکن افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ آج بھی آپ کی پرائیورٹیز, میں سمجھ گئی کہ آپ کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے, آپ کے اندر وہ عقل نہیں ہے, آپ کو تجربہ نہیں ہے, آپ زبردستی مسلط کیے گئے ہم پر, وہ سمجھ آتی ہے, لیکن آج بھی آپ کی پرائیورٹیز مسڈ پلیسڈ ہیں. آج بھی آپ کی جو پرائیورٹیز کی لسٹ ہے اس پہ اوپر بھی نواز شریف ہے, نمبر 2 پہ بھی نواز شریف ہے, نمبر 3 پہ بھی نواز شریف ہے, اور آخر میں بھی نواز شریف ہے, اور مسلم لیگ نون. مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس جاری ہے. مریم نواز پریس کانفرنس کر رہی تھی, کہا کہ آج حکومتی جبر کا سامنا کیا گیا, کارکنان پر تشدد کیا گیا اور کارکنان پولیس تشدد کے سامنے ڈٹے رہے. تمام کارکنان کو سلام پیش کرتے ہیں. مزید کہا کہ مجھ پر جو الزام لگایا گیا اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. تصویر آ جائے آپ تب ہل جاتے ہیں. نواز شریف کی کافی پیتے ہوئے تصویر آ جائے آپ کو تب تکلیف شروع ہو جاتی ہے. نواز شریف جہاز پہ سیڑھیاں چڑھ کے جائے آپ کو تب تکلیف شروع ہو جاتی ہے. اور یہ جو نواز شریف کی صحت کے بارے میں آپ نے پروپیگنڈا کیا, آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ کی کسٹڈی میں نواز شریف بیمار ہوا, آپ کی کسٹڈی میں نواز شریف موت کے دہانے تک پہنچا, آپ کی کسٹڈی میں وہ میری موجودگی میں سروسز ہاسپٹل میں آپ کے سرکاری ڈاکٹرز کے نیچے وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا. آپ کی کسٹڈی میں آپ کے فیصلے سے وہ باہر گیا, اور اس کے بعد جب وہ باہر چلا گیا تو آپ نے کیا کہنا شروع کر دیا. آپ کے وزیروں نے پریس کانفرنسز کی, آپ کے اپنے سٹیٹمنٹس ہیں کہ نواز شریف کو صحت کو خطرہ ہے تو انسانی ہمدردی کے لیے میں نے جانے دیا. سوری, آپ نے انسانی ہمدردی کے لیے نہیں ان کو جانے دیا. آپ کو نواز شریف پر رحم نہیں آیا, آپ کو اپنے اوپر رحم آیا. آپ کو جب یہ خبر ملی کہ نواز شریف بیمار ہے اور موت کے دہانے تک پہنچ گیا ہے, تو آپ نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ آپ کی کسٹڈی میں اس کے ساتھ یہ ہوا, تو آپ کو پھر آپ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے, اور آپ نے اس رحم آپ کو اپنے اوپر آیا. نواز شریف کے اوپر رحم نہیں آیا آپ کو. آپ نے اس کو جلدی جلدی ملک سے باہر بھیجا علاج کے لیے, تاکہ وہ آپ کے اوپر ذمہ داری نہ آ جائے, اور آپ عوام کا جو ہاتھ ہے وہ آپ کے گریبان پہ ہوگا, کل آپ سڑکوں پہ چل نہیں سکیں گے. تو میں یہ جانتی ہوں کہ رحم آپ کو نواز شریف پر نہیں آیا, رحم آپ کو اپنے آپ پر آیا تھا کہ آپ کے ہاتھوں یہ ہوگا. تو جب یہ ہوا تو اس کے بعد آپ نے یہ کہنا شروع کر دیا, آپ نے ان کی صحت پہ سیاست کھیلنی شروع کر دی. شرم آنی چاہیے آپ کو, شرم آنی چاہیے آپ کو. اور آج بھی جب آپ سے آپ کی کارکردگی کے بارے میں سوال کیے جاتے ہیں, آپ کے پاس مسلم لیگ نون اور نواز شریف کے علاوہ کوئی جواب ہی نہیں ہے. تو کرپشن کا آپ راہ گلابتے رہتے ہیں. تو کرپشن کا فیصلہ تو پھر زمینی حقائق پہ ہونا چاہیے. بتائیں مجھے ذرا, نواز شریف کے دور میں آٹا, دال, چینی, چاول, بجلی, گیس کیا قیمتیں تھیں, آج کیا قیمتیں ہیں؟ آپ خود ہی فرماتے تھے نا کہ جب حکمران کرپٹ ہوتا ہے تو ان چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں, آئل کی, پیٹرول کی, ڈیزل کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. تو پھر اس لحاظ سے چور کون ہوا؟ نواز شریف 5.8 پہ جی ڈی پی چھوڑ کے گیا تھا, آج پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی دفعہ منفی میں جی ڈی پی چلی گئی, مائنس میں چلی گئی جی ڈی پی. تو شرم کی بات تو یہ ہے نا, اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں کرپٹ کون ہے اور کیا پروپیگنڈا کیا کیا جا رہا ہے. اور صرف یہ کہ آپ پھر اسی پہ فیلئر نہیں ہے آپ کا, صرف اکنامک فرنٹ پہ اور معیشت پہ آپ کا فیلئر نہیں ہے, آپ کا فیلئر فارن پالیسی پہ بھی ہے,
اور ایسا فیلئر ہے کہ شرم آ جائے انسان کو. سفارتی محاذ پر آپ بری طرح ناکام ہوئے. مجھے یہ بتائیں کہ 72 سال میں کبھی کسی کے دور میں, کسی وزیر اعظم کے دور میں, کسی ڈکٹیٹر کے دور میں کشمیر کی, بھارت کو کیا اتنی جرت ہوئی کہ کشمیر کی ریاستی حیثیت کو ختم کر سکے؟ یہ سیاہ دھبا بھی آپ ہی کے منہ پہ لگا. اور آپ تو بڑا خوش آئے تھے نا امریکہ سے واپس کہ ثالثی ہوگی کشمیر پہ, یہ ہوگا وہ ہوگا. کہاں گئی وہ ثالثی؟ کہاں گئی وہ تقریریں اور وہ سٹیٹمنٹس جو آپ نے پرچیوں کے بغیر دیے تھے؟ کیا ہوا کشمیر کا؟ آج 72 سال میں پہلی دفعہ کشمیر جو ہے وہ بھارت کی جھولی میں جا گیا آپ کے دور حکومت میں, اور آپ چپ چاپ دیکھتے رہے. آپ کیا کہیں گے کشمیریوں سے کہ میں تمہارا مقدمہ نہیں لڑ سکا؟ میں فون کرتا تھا تو مودی فون نہیں اٹھاتا تھا. یہ وہی مودی صاحب ہے نا, پرائم منسٹر مودی, جو میاں صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو پاکستان آئے تھے. وہ آپ کا فون سننا بھی گوارا نہیں کرتا. یہ ہوتا ہے فرق ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر میں, ایک تجربہ کار پرائم منسٹر میں, ایک ایسے پرائم منسٹر میں جو ہر چیز کو سمجھتا ہے, جانتا ہے, اپنے ملک کا انٹرسٹ واچ کرتا ہے, اور ایک مسلط شدہ وزیر اعظم میں. تو اس کے لیے اب آپ نے کہا کہ اب خفت مٹانے کے لیے میڈیا کو آپ نے کنٹرول کر لیا. میڈیا پہ آپ نے وہ بات اٹھنے نہیں دی, اور اپنی خفت مٹانے کے لیے, اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے آپ کشمیر کے نقشے پہ لکیریں کھینچنے سے آپ کو کشمیر نہیں مل جائے گا, یا 2 منٹ کی خاموشی اختیار کرنے سے آپ کو کشمیر نہیں مل جائے گا, یا ایک شاہراہ کا نام بدل دینے سے آپ کو کشمیر نہیں مل جائے گا. یہ تو بڑا آسان کام ہے بھائی. میاں نواز شریف پر جب یہ وقت آیا, جب انہوں نے ایٹمی دھماکوں کا فیصلہ کرنا تھا, تو میاں صاحب کے لیے تو بڑا آسان تھا. 6 ایٹمی دھماکوں کے بدلے 12 منٹ کی خاموشی اختیار کر لیتے تو پاکستان کبھی ایٹمی طاقت نہ بنتا. بنی گالا کا نام تبدیل کر کے اس کو چاگی اس کا نام رکھ لیتے. ایک سیکنڈ پلیز. اور پھر فارن پالیسی کا حال دیکھ لیں, عقل کا حال دیکھ لیں, سمجھ کا حال دیکھ لیں کہ بچگانہ اور غیر ذمہ دارانہ بیانات دے کر سعودی عرب جیسے دیرینہ دوست اور ہمدرد کو ناراض کر دیا. اور اب رہی کہیں کسر انہوں نے جو OIC کے در پہ ہو کے وہ جو ناراض کرنے کا سلسلہ تھا, وہ اس میں بھی OIC کو ناراض کر دیا, OIC کے خلاف سٹیٹمنٹس دے کے ہمارے دوست ممالک کو ناراض کر دیا. تو یہ تو آپ کی ناعاقبت اندیشی کا حال ہے. آپ نے ملک کو ہر طرح سے آگ میں جھونک دیا. شرم آنی چاہیے. اور پھر پرائیورٹی آج بھی آپ کی کیا ہے کہ عوام کے نمائندوں کو پکڑو, اپوزیشن کو دباؤ. بھائی مان لیا کہ آپ کے پاس حکومت کا مینڈیٹ نہیں ہے, آپ کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے, لیکن کیا غریب عوام جو روٹی کو ترس رہے ہیں, جو بجلی گیس کے بل دینے سے قاصر ہیں, جن کی نوکریاں چلی گئیں, کیا ان کے صداؤں پہ آواز دھرنے کے لیے یا ان کی بات سننے کے لیے آپ کو عوامی مینڈیٹ کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی انسانیت, عقل اور ہمدردی کی ضرورت ہے. اپنی پرائیورٹیز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, جو کہ آپ کے اندر نہیں ہے. اور حال آپ کا یہ ہے کہ نواز شریف پہ آپ ہر جگہ تنقید کرتے ہیں, لیکن نواز شریف کے بنائے ہوئے منصوبوں پر بڑی ڈھٹائی سے, کمال ڈھٹائی سے 6 بار اپنی تختیاں لگاتے ہیں. تو بھائی نواز شریف کے بنائے ہوئے منصوبوں سے کے اوپر تختیاں لگانے سے بدل کے وہ منصوبہ تو آپ کے نام نہیں لگ جائے گا نا. ہزارہ موٹر وے تو آپ نے نہیں بنائی نا, سکھر ملتان موٹر وے تو آپ نے نہیں بنائی نا, ملتان لاہور موٹر وے تو آپ نے نہیں بنائی نا, بجلی کے کارخانے آپ نے نہیں لگائے نا. جب بھی آپ سی پیک کا نام لیتے ہو, سی پیک کی تصویریں ٹویٹ کرتے ہو, ویڈیوز ٹویٹ کرتے ہو, لوگ کہتے ہیں شکریہ نواز شریف. شکریہ نواز شریف کی صدائیں آتی ہیں. آپ کو ہر جگہ نواز شریف اس لیے نظر آتا ہے
क्योंकि हर जगह नवाज शरीफ है और रहेगा इंशाअल्लाह। और आपकी हुकूमत जो पहले ही बैसाखियों पे खड़ी है, 6 महीने की मोहलत पे चल रही है, आपके लोग तो अपने हलकों में जाने के काबिल नहीं, आपके MNAs MPAs अपने हलकों में जाने के काबिल नहीं, आप अपने अवाम में निकलने के काबिल नहीं, बल्कि जिन चंद अफराद ने आपको वोट दिया भी था वो भी आज अपने महलों में मुंह छुपाते फिर रहे हैं। कुछ मुंह छुपा रहे हैं और कुछ कानों को हाथ लगा रहे हैं कि आइंदा इस किस्म के धोखे में नहीं आना। तो आपका अपना ये हाल है, तो इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं है जब हम सब मिल के नवाज शरीफ की क़यादत में इंशाअल्लाह ताला इस नालायकी से बहुत जल्द लोगों को आज़ादी देंगे इंशाअल्लाह। एक मिनट, अब नारा नहीं लगेगा कोई, प्लीज। बारी बारी मैंने आपको पहले गुजारिश की थी, ऐसे नहीं उस्मान, आप बात करें, मैं आपको दे रही हूँ, सबको मैं दे रही, हम सब दे रही। जी फरमाइए। बयानिया मदम हो गया, मैंने तो सुना था 2 बयानिया हमारी पार्टी के, आप तो कह रहे हैं मदम हो गया। बात यह है कि पार्टी मेरे साथ बैठी है, मेरे सीनियर्स मेरे साथ बैठे हैं, पार्टी का एक ही बयानिया जो नवाज शरीफ का बयानिया है और जो वोट को इज्जत दो का बयानिया है। अगर आज वोट को इज्जत मिल जाती तो पाकिस्तान के साथ ये सलूक ना होता, पाकिस्तान की दुनिया में जग हसाई ना होती। तो नवाज शरीफ का जो बयानिया था और है, उसको वक्त ने साबित किया है कि वो बिल्कुल ठीक था। और वो नवाज शरीफ का बयानिया नहीं है, वो हमारे आईन का बयानिया है, हमारे दस्तूर का बयानिया है। अगर नवाज शरीफ ने उससे हटके कोई बात की है तो फिर किसी में अगर कोई चैलेंज कर सकता है तो करे। हम नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, राना सनाउल्लाह साहब, जितने लोग यहाँ खड़े हैं, जितने लोग यहाँ नहीं हैं, शहबाज शरीफ साहब हो या कोई भी हो, सब एक बात पे मुत्तफिक हैं, वो है नवाज शरीफ की लीडरशिप और वोट को इज्जत दो। जो आपकी जान के डरते हैं, और दूसरी बात यह कि आप इतना अक्सर खामोश क्यों थी, और आज जब बोली है तो यूँ समझा जाए कि आप बोलती चली जाएंगी। देखिए, सबसे पहले तो मेरे लिए बोलना आसान है, खामोश रहना मुश्किल है। मेरी वालदा चली गई इस दुनिया से, मेरे वालिद इतने बीमार हो गए कि उनकी ज़िंदगी का हमें उस वक्त पता नहीं था। डॉक्टर्स ने मेरे सामने, आप यकीन करें, आज मैं वो दोहराना चाहती हूँ, सर्विसेज हॉस्पिटल में जब ये मुझे कोट लखपत से लेके आए अपने वालिद की इयादत के लिए, तो उस वक्त 5-7 डॉक्टर्स की मीटिंग चल रही थी और उन्होंने मेरे सामने मियाँ साहब को कहा कि जब हम रोज़ सुबह ऑफिस में आते हैं तो हम ये सोच के आते हैं ये पता नहीं फिर हमें आपको देखना नसीब हो या ना। ये मैं गवाह, चश्मदीद गवाह हूँ इस बात की, मेरे कानों ने सुना, मेरी आंखों ने देखा। ये मियाँ साहब की हालत थी। तो मैंने मियाँ साहब के साथ जाना चाहा, मैं ही ख्याल रखती थी उनका, मैं ही उनकी तीमारदारी करती थी, उनकी दवाइयाँ, इंजेक्शन सब मेरे पास होते थे। मुझे एक सोचे समझे मंसूबे के तहत मियाँ साहब के साथ नहीं जाने दिया। तो मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि मुझे इधर एज हॉस्टेज रखा हुआ था कि अगर मैं कोई बात करूं तो वहां पर वो मियाँ साहब को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। उनका इलाज ना होना, क्योंकि उनके दिल की एक शरेआन आज भी 90% बंद है, जिसकी सर्जरी होनी बाकी है। और वो कोरोना की वजह से, पहले वो मेरा इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि उनको था कि मैं आ जाऊंगी चंद दिनों में, वो नहीं हो सका, फिर वो कोरोना आ गया, अब उनकी सर्जरी अभी होना बाकी है। तो मैं अपना कुछ ऐसा करके मैं उनके इलाज में कोई खलल नहीं चाहती थी, क्योंकि वो सिर्फ मेरे वालिद नहीं हैं, वो इस कौम का सरमाया है। हमें जिंदा लीडर चाहिए, हमें लीडर्स की लाशें नहीं चाहिए। तो अगर मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी
तो मैं करोड़ों आवाम की नुमाइंदगी कर रही थी, जिनकी इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ 40 साल और वोट और एतमाद और खिदमत मियाँ साहब में हुई भी है, तो मुझे ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना था। और दूसरी बात, मैं आपने कहा कि मैं खामोश क्यों हूँ। कभी हमने बोल के उनको एक्सपोज किया और कभी खामोश रह के हमने उनको ज़्यादा एक्सपोज किया, वरना उनके अंदर ये जरासीम मौजूद हैं कि वो कल ये कहते कि मैं तो बहुत करना चाहता था, मैं तो पाकिस्तान की किस्मत बदलना चाहता था, मैं तो दूध और शहद की नहरें बहाना चाहता था, ये ऑपोजिशन ने मुझे कुछ करने नहीं दिया। तो इसलिए हमने खामोश रह के उनको ज़्यादा एक्सपोज किया। लेकिन मुझे इस बात की आज खबर हुई कि मेरी जो खामोशी है या जो मियाँ साहब की खामोशी है वो इतनी गूंज रही है कि इनको कानों पे हाथ रखने पड़ गए। शुक्रिया बीनिश, शुक्रिया बीनिश। बात ये है कि बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। एक सेकंड प्लीज, इंटरप्शन ना कीजिए प्लीज। बहुत अच्छा सवाल पूछा, थैंक यू। पत्थर मैं लेके आई और वो पत्थर मैंने फिजिकली वहां प्रेजेंट हुए बगैर पुलिस की यूनिफॉर्म पहना के अपने कारकुनों को उनके हवाले किए और फिर अपने ऊपर फिकवाए। पत्थर अपनी गाड़ी पे फिकवाए, अपने शीशे तोड़े, अपने कारकुनों को जख्मी किया, उनके सर फाड़े गाड़ी में बैठे बैठे। बड़ी अच्छी मजे की बात है कि पत्थर लाई भी मैं और अपने ऊपर फिकवाई भी मैंने। वाह, शाबाश। देखो बीनिश, बात ये, मैं एक सेकंड, बात ये कि हमारी नैब की पेशीज बड़ी क्वाइट होती थी, लेकिन जब आप जुल्म पे जुल्म करते जाओगे तो कारकुन को जोश तो आएगा। आज जब आपने नाहक ये ज्यादती, पिछली भी नाहक थी, तो कभी ना कभी सब्र जवाब देता है। और वो बड़े पुरअमन थे। मैं नैब में यहाँ रह के गई हूँ, कभी गमला भी नहीं टूटा। कभी हमारे कारकुन कंटेनर से ऑर्डर्स पास करके पुलिस वालों की, वो आज भी है, वो कील वाले जो डंडे थे उससे जो हड्डियां तोड़ी थी, वो मुस्लिम लीग नून के कारकुन नहीं थे। तो मुस्लिम लीग नून जो है वो तो उनके, मैंने खुद देखा, मेरे कारकुन जो थे वहाँ बहुत दूर से मुझे नजर आ रहे थे, पुरअमन थे बिल्कुल। तो मुझे लगता है बीनिश कि इतना बड़ा क्राउड ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और जब क्राउड देख लिया तो ये पैनिक कर गए और इस पैनिक में उन्होंने ये अपने ऊपर खुदकुश हमला कर लिया। आज आप बड़ी बहादुरी के साथ नैब ऑफिस के बाहर खड़े हुए, पत्थर का मामला दूसरा है। नैब ने आपको बुलाया, आप खुद भी अकेले जा सकते थे, कारकुनों को साथ लेकर जाने की जरूरत जो है वो क्यों पेश आई? और दूसरा, एक मिनट पहले इसका जवाब सुन ले, पहले इसका जवाब सुन ले। मैं अकेली ही आई थी, कारकुन वहां मेरा इंतजार कर रहे थे हजारों की तादाद में। मुझे नहीं पता था, आप यकीन करें, मुझे अभी भी नहीं पता कि कारकुन कितने थे और कितनी तादाद में थे। वो तो मुझे इनके रिएक्शन से पता चला कि कारकुन जो है वो आज हजारों की तादाद में निकल आए। मैं किसी को लेके नहीं आई, मैं पहले भी नैब में पेश होती रही हूँ। मैंने 6 महीने पनामा वाला मुकदमा भी भुगता है और उसके बाद मैंने ये जो पिछले साल का बेहुदा मुकदमा था वो भी भुगता है। मैं इनकी जेलों में भी रही हूँ। हमारा कारकुन जो है वो तहरीक इंसाफ के कारकुन की तरह नहीं है। हमारा कारकुन बहुत पुरअमन कारकुन है। आप ये ना, मैं किसी को नहीं लाई। मेरे, अगर मुस्लिम लीग नून का गढ़ है लाहौर, पंजाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कला है, तो मुस्लिम लीग नून का कारकुन भी देख रहा है कि आप कितना जुल्म कर रहे हैं। किसी को आप हेरोइन डाल के पकड़ लेते हैं, किसी को आप ये शाहिद अवासी साहब बैठे हुए हैं, एक चीज आप उनके खिलाफ आज साबित नहीं कर सके, साद रफीक साहब। तो फिर वो कारकुन को गुस्सा आता है, वो अपनी यकजहती के इजहार के लिए आया था। हम सियासी लोग हैं, लोग हमसे मोहब्बत करते हैं, मियाँ साहब से मोहब्बत करते हैं, उनकी बेटी के साथ, अपनी बहन के साथ इजहार यकजहती करने आए थे।
मेरे साथ नहीं आए। जी जी नहीं सॉरी, मैंने नहीं दिया। आपको किसने कहा मैंने दिया भाई? मैं तो आपको वो स्टेटमेंट याद करा रही हूँ जो हमारे जो इमरान खान साहब ने खुद फरमाया, अपनी पार्टी से कहा कि हमें 6 महीने का टाइम मिला है और अगर 6 महीने में हम परफॉर्म नहीं करते, आप 6 साल में परफॉर्म नहीं कर सकते, 600 साल में परफॉर्म नहीं करते, क्योंकि आपको आता नहीं। नहीं, एक सेकेंड, ये इमरान खान की अपनी स्टेटमेंट है कि मुझे 6 महीने मिली है और मैंने 6 महीने के बाद बात कहीं और चली जाएगी, बस ये बात। जी इब्राहिम साहब बात करें। बिलावल भुट्टो पीछे एपीसी की कोशिश कर रहे थे, क्या आपके साथ बिलावल भुट्टो से मिलाने का कोई राब्ता है? और मुस्लिम लीग नून जिसमें लीगल टीम उसको बैठ के देखेगी। देखिए, जहाँ तक एपीसी का ताल्लुक है, वहाँ पर मियाँ साहब की क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं पार्टी को भी कि एपीसी के फोरम को भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान साहब की सरबराही के अंदर और उनकी सुपरविजन में, और उनको जो है वो पूरी तरह उनसे ताउन किया जाए और जो फैसले भी हों वो अपोजिशन को यूनाइटेड करके एपीसी के फोरम से होने चाहिए। ये मुझे पता है कि मियाँ साहब की क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं। आइंदा का लाएमल इंशाअल्लाह ताला हम लीडरशिप की जो उनकी मशावरत से तय करेंगे। मैंने आपको अभी बताया कि एपीसी के बारे में और मौलाना साहब के बारे में मियाँ साहब के क्या तासुरात हैं, उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। और अगर मौलाना साहब के कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उसको मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह ताला दूर कर देगी, उसके लिए फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। जी जी या इस पर कंप्रोमाइज हो जाएगा? और दूसरा ये बता दें कि शहबाज शरीफ साहब और ख्वाजा साहब, खतीब साहब और एहसन इकबाल साहब नजर नहीं आ रहे, स्टेम हो गया है कि वो कैंप अलग है और बयानिए की बात आज के लिए। बड़ी मेहरबानी, पीएमएलएन का कोई कैंप अलग नहीं है। पीएमएलएन के अंदर डेमोक्रेटिक जमात है, हर तरह के माइंडसेट के लोग हैं, हर तरह के ख्याल के लोग हैं, हर तरह के ओपिनियन के लोग हैं और आरार डिफरेंट हैं लोगों की। लेकिन खुशी की बात यह है कि जहाँ मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत आ जाती वहाँ सब मुत्तहिद हैं। और मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया है वो पहले दिन से जो था आज भी है और उसी बयानिए की कीमत हम 4 साल से अदा कर रहे हैं, लेकिन बयानिए से नहीं हटे। बड़ी मेहरबानी। तो इमरान खान